السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ حضرات سامعین کرام، آج 9 نومبر ہے۔ 9 نومبر حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی یوم پیدائش ہے، اور پورا ملک بھارت 9 نومبر کو یوم اردو، یوم اقبال مناتا ہے۔ حضرات سامعین کرام، حضرت اقبال علیہ الرحمہ کی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے اندر ہوئی، اور آپ نے لاہور سے ایم اے کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 1905 میں آپ انگلستان، یورپ چلے گئے۔ وہاں سے آپ نے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی، اور ساتھ ہی پی ایچ ڈی بھی آپ نے جرمنی کے ایک یونیورسٹی سے حاصل کی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ وہاں سے 1908 میں واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے وکالت شروع کی۔ وکالت کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کا غلبہ جو ان کے ذہنوں میں بچپن سے تھا، وہ عروج اور پروان چڑھتا چلا گیا، اور انہوں نے قومیت اور وطنیت کا جب جائزہ لیا تو ایکٹیو سیاست کے اندر وہ شامل ہوئے۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال نے جس انداز سے مسلم قوم کی اپنی شاعری کے اندر رہنمائی فرمائی ہے، جس طریقے سے مسلم قوم کو حوصلہ دیا ہے، جس طریقے سے مسلم قوم کو جگانے کا کام انہوں نے کیا ہے، جس طریقے سے آپ کی شاعری عالمگیر اور آفاقی شاعری تھی۔ اقبال کہتے ہیں مسلمان میں جنگ آزادی کی روح انہوں نے پھونکی اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ علامہ اقبال خود کہتے ہیں، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز، ذرا نم ہے تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ فلاحی حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فلاح میں غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آپ نے امت مسلمہ ہندیہ کو اور بڑا حوصلہ دلایا ہے، اور احساس دلاتے ہوئے کہا ہے، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا بس حال کھو گیا۔ خود ہی کا فلسفہ علامہ اقبال نے جس انداز میں مسلم قوم کے ذہن میں دی ہے وہ قابل رشک ہے۔ جس انداز سے رہنمائی فرمائی ہے وہ ایک مفسر، محدث، مجدد ہی کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال ایک مذہبی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ عشق رسول سے سرشار تھے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں قرآن و حدیث کی مکمل ترجمانی ملتی ہے، اور ان قرآن حدیث کی ترجمانی غالب نظر آتی ہے۔ انہوں نے اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ و حکمت کو بیان کیا ہے، اور تجدید ملت اسلامیہ کے فکر کو پروان چڑھایا ہے۔ علامہ اقبال اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر ابھرے ہیں۔ چنانچہ آپ کے کچھ اشعار آپ سے سماعت فرمائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر،
نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ علامہ اقبال آگے کہتے ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ علامہ اقبال خلوص للہیت کی دعوت امت کو اس انداز میں دیتے ہیں کہ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اور کبھی فرمایا کرتے تھے سجدوں کے عوض فردوس ملے مجھے، یہ منظور، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ سجدوں کی بدولت جنت ملے مجھے، فردوس ملے مجھے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ جس کی ہم یوم پیدائش 9 نومبر کو مناتے ہیں، علامہ اقبال نے نوجوانوں کو، علامہ اقبال نے عشق رسول سے سرشار ہونے کے لیے جس انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، نوجوانوں کی رہنمائی کی ہے، آج امت مسلمہ کا ہر فرد اس بات کا محتاج ہے کہ علامہ اقبال کے ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے کلام میں اتنی چاشنی، اتنی حلاوت، اتنی مٹھاس، اتنی شیرینی کہاں سے آئی؟ تو حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود شریف، درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے جب شاعری شروع کی، شاعری شروع کرنے اور شاعری لکھنے سے پہلے ہم نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف کا نذرانہ حضور کے دربار میں پیش کیا ہے۔ چنانچہ اور اس عشق محبت سے سرشار ہو کر، عشق محمد میں ڈوب کر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ غرض علامہ اقبال کی بے شمار تصانیف امت کو رہتی دنیا تک ابھارتی رہے گی، حوصلہ دیتی رہے گی اور احساس ذمہ داری یاد دلاتی رہے گی، اور دین اور اسلام کی خدمت، قرآن کی خدمت اور قرآن کی آبیاری کے لیے آمادہ کرتی رہے گی۔ کہ ان کی کتابوں میں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم مشہور تصانیف ہیں، ارمغان حجاز اور بے خودی، رموز بے خودی اور اسرار خودی آپ کے بیش بہا کارنامے ہیں۔ اقبال جہاں مفکر، مدبر، مجدد، شاعر اور صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اقبال جیسا مفکر، مفسر، مدبر، شاعر بہت صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مدت سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ چنانچہ 21 اپریل 1938 کو آپ کی وفات ہوئی اور لاہور میں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افسانی کرے، سب سے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ حضرات سامعین کرام، علامہ اقبال کی فکروں کو پروان چڑھائیں، علامہ اقبال کی تحریک کو آگے بڑھائیں۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کا کے لیے جو خواب دیکھا تھا، اس امت مسلمہ اور امت مسلمہ ہندیہ کے نوجوانوں کو اس حسن خوبی سے آراستہ کریں، یہ امت مسلمہ ہندیہ کی ذمہ داری ہے۔ علامہ اقبال کو صحیح خراج عقیدت یہی پیش کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری امت مسلمہ کے طرف سے علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، علامہ اقبال کی مغفرت فرمائے اور ان کی فکروں کو ہماری نوجوان نسلوں کے اندر، امت مسلمہ ہندیہ کے اندر بیدار فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب